علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ علیہ السلام کی رضا میں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ نیکی کے راستے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں کے اندر دنیا میں گرفتار ہیں، مگر ان بدعمالیوں کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا ہمیں قبر میں سامنا کرنا پڑے گا، اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا ہمیں آخرت میں سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت ساری ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں ہمیں ان بدعملیوں کی وجہ سے خدا اور رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ اختیار کرنے کی، قرآن و سنت کی راہ اختیار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو میرے غلام دنیا میں رہ کر ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں، ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتے، نہ کبھی ریال پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، نہ کبھی نوٹ پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، نہ کبھی ووٹ پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، نہ کبھی منصب اور مرتبے کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں، بلکہ ساری کائنات کی ہر چیز کو ایمان پر قربان کرتے ہیں، مگر ایمان کو کسی چیز پر قربان نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ساری زندگی ایمان کی اس طرح حفاظت کریں اور پھر ٹوٹ کر مجھ سے محبت کریں، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار کریں، اور پھر آقا فرماتے ہیں جب وہ وقت پر نماز پڑھیں اس انداز سے مجھ سے پیار کریں، ایمان پر قائم رہیں، اور پھر وہ جب ایمان والے محبت سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں، مجھ پر سلام پڑھتے ہیں، پھر اللہ کو ان پر اتنا پیار آ جاتا ہے، فرمایا میرے اور میرے غلام کے درمیان جتنی دوریاں ہوتی ہیں رب سب ان دوریوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرمایا جتنی دوریاں ہوتی ہیں وہ ساری رب العالمین ختم فرما دیتا ہے، میرے اس غلام کو میرے اتنا قریب کر دیتا ہے، اتنا قریب کر دیتا ہے، میں اپنے روزے میں رہ کر اپنے اس غلام کو دیکھتا رہتا ہوں، فرمایا اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ ادھر میرا وہ غلام، وہ نمازی غلام جو ہمیشہ ساری زندگی وقت پر نماز پڑھتا رہے، ایمان کا سودا کبھی نہ کرے، اور محبت سے میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، آقا فرماتے ہیں ادھر وہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، ادھر میں اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں۔ فرمایا وہ مشرق اور مغرب جنوب و شمال میں دنیا کے جس حصے پر رہ کر مجھ پر درود پڑتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وہ عاشق درود و سلام اس طرح ساری زندگی پڑھتا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے، اور پھر اس کو ملے گا کیا؟ جھوم جاؤ، آپ سرکار کو سے پاک کی محبت میں آئے ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو، وقت پر نماز پڑھتے ہو، اگر آپ میں سے کوئی نہیں پڑھتا تو سرکار کے اس فرمان کو سن کر نیت کر لو کہ ہمیشہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم بھی وقت پر نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ورنہ اگر ہم نماز کی نیت نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں ہمیں کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ اتنا بڑا خرچہ کیا انتظامیہ نے، ان علماء نے، آپ اپنے وقت کی قربانی دے کر آئے، اگر ہم اور آپ نماز نہ پڑھیں، اس سے پہلے جو نمازیں چھوٹی ہیں، جو نماز چھوڑنے کی غلطی کی ہے اس سے توبہ نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہمارا اور آپ کا بیٹھنے کا، اس سے پہلے جو چھوٹی ہیں ان کی نیت کرو انشاءاللہ قضا کی صورت میں ادا کریں گے، اور آج کے بعد وقت پر ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ نماز کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب سنو آگے خوشخبری، اگر آپ یہ نیت کرتے ہو کہ ہم انشاءاللہ وقت پر ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے، تو سنو سرکار کا فرمان، آقا فرماتے ہیں وہ جب دنیا سے جائیں گے
وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کرتے، جب دنیا سے جا رہے ہوں گے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے، اور زندگی کی مادہ ٹوٹ رہی ہوگی اور جسم سے روح جدا ہونے والی ہوگی، ادھر روح اور جسم کی آپس میں کشمکش ہوگی، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب تک اس کی روح قبض نہیں ہوگی، جب تک کہ میرا دیدار نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو جاؤ عاشقان رسول، ساری زندگی وقت پر نماز پڑھنا ہمارا اور آپ کا کام ہے، اس پڑھی ہوئی نماز کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے اس عاشق کو دیدار کرانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اپنا دیدار کرائیں گے، فرمایا وہ نمازی خوش قسمت عاشق رسول دنیا سے جائے گا، نبی کا دیدار کر چکا ہوگا، جب ملک الموت اس کی روح قبض فرمائیں گے، حضرت اسرائیل حکم ہوگا اللہ کی طرف سے میرے اس بندے کی، میرے محبوب کے اس غلام کی، اس نمازی عاشق رسول کی روح کو اس طرح قبض کرو کہ جس طرح مکھن سے باہر نکالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کو خبر تک نہ ہوگی، روح اس طرح اس کی جسم سے نکالی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کو قبر میں رکھ کے، لوگوں کے اوپر تھلے رکھ کے، تختے رکھ کے، مٹی پھیر کے چلے آئیں گے، مگر وہ میرا عاشق ہوگا، وقت پر نماز پڑھتا ہوگا، فیض نماز کا یہ ملے گا، محبت رسول کا صلہ یہ ملے گا کہ قبر میں رکھ کے سارے تو واپس ہو جائیں گے، ساری محبتیں ٹوٹ جائیں گی، ساری محبتیں دم توڑ ڈالیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر محبت رسول والا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا رکھ کے جب سارے واپس آ جائیں گے، اس کی قبر کے اندر اچانک ایک ایسا نور پیدا ہوگا، ایسی روشنی پیدا ہوگی، اس نمازی مسلمان کی قبر نور سے منور ہو جائے گی۔ وہ عرض کرے گا مولا اے رب العالمین، میری قبر کے اندر میرے گھر والوں نے کوئی بلب روشن نہیں کیا، کوئی دیا نہیں جلایا، اے مولا یہ تو بتا میری قبر میں یہ اجالا کس چیز کا ہے؟ غیبی آواز آئے گی بندے دنیا میں تجھے بڑا ستایا گیا، بڑا پریشان کیا گیا، بڑی بڑی سردیوں کا موسم آیا، بڑی بڑی گرمیوں کا موسم آیا، زندگی کے بڑے اتار چڑھاؤ آئے، بڑے بڑے دکھ آئے، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، میں نے تجھے کئی دفعہ زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں نصیب کی، اے میرے بندے ہر خوشی کے عالم میں تو نے مجھے راضی کیا، وقت پر نماز پڑھی، مگر اے میرے بندے بڑے بڑے دکھ بھی میں نے تجھے دیے، ہر دکھ میں تو نے کبھی میری عبادت سے منہ نہ موڑا، ہر حال میں وقت پر نماز پڑھتا رہا، کائنات میں اس دنیا والوں نے تجھے بڑی لالچیں دی، تو اس کے رسول سے دور ہو جا، محبت اولیاء، محبت صحابہ، محبت اہل بیت سے دور کرنے کے لیے تجھے بڑے بڑے پیسوں کی لالچیں دی گئی، تجھے بڑے منصبوں کی لالچیں دی گئی، تو نے ہر چیز کو قربان کر دیا، مگر محبت رسول کا دامن نہ چھوڑا، محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اولیاء سے دور نہ رہا، ہر دکھ برداشت کیا، ہر دکھ برداشت کر کے تو اس دنیا میں جیتا رہا، ایمان پر قائم رہا، وقت پر نماز پڑھتا رہا۔ اے میرے بندے تیرے سارے دکھ میرے سامنے ہیں، ساری تکلیفیں میرے سامنے، تو نے ہر تکلیف کو میری رضا کے لیے برداشت کیا، وہ جو اس تکلیف کے عالم میں نماز کی پابندی کے ساتھ ٹوٹ کر میرے محبوب سے محبت کرتا تھا، اور وہ اس وقت جو تو درود و سلام پڑھتا تھا، یہ جو نور ہے اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم زندہ باد، جشن غوث اعظم۔ ہے بھی آواز آئے گی بندے، یہ تو وہ نور ہے جو تیری نماز دنیا میں جو تو پڑھی تو نے نماز، اس نماز کا نور ہے، یہ محبت رسول کا نور ہے، یہ درود و سلام کا نور ہے، یہ محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اولیاء کا نور ہے، کیا ہے تیری قبر کو روشن کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی قبر نہیں بلکہ وہ جس قبرستان میں دفن ہوگا، پڑوس میں اور جتنے لوگ دفن ہوں گے، اللہ پاک اس عاشق رسول کے درود و سلام اور نماز
नमाज और इसके सहाबा, इसके बैत और इसके औलिया की बरकत की वजह से पड़ोस में और जितने मुसलमान मजबूर होंगे अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और जश्न से पाक में आने वालों, कौन नहीं चाहता कि दुनिया से जाते वक्त उसका ईमान पर खात्मा हो? अरे हर वली चाहता है, हर शहीद चाहता है, हर आलिम चाहता है, हर गुनहगार चाहता है, हर नेक चाहता है, हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि जब दुनिया से जाऊं तो ईमान पर खात्मा हो। अरे अगर चाहते हो तो फिर काम भी वो करो, वो जिम्मेदारियां निभाओ, वो ड्यूटियां दो जो ड्यूटियां मेरे और आपके पैगम्बर इस्लाम मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाई है। आका ने फरमाया ईमान पर कायम रहना और वक्त पर नमाज पढ़ना, मुझ पर टूट के मोहब्बत करना और दुरूद सलाम पढ़ना तुम्हारा काम है। मरने से पहले अपना दीदार कराना मेरा काम है, तुम्हारे कब्रों को रोशन कराना मेरा काम है। जय मेरे प्यारा, इंशाअल्लाह 5 दिन की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर फरमाया कि उसकी कब्र नूर से मुनव्वर हो जाएगी, उसके साथ दफन होने वाले सारे मोमिनीन की कब्रें नूर से मुनव्वर हो जाएंगी। कितना बड़ा इनाम मिलता है अगर आदमी अकीदे पर कायम रहता है और वक्त पर नमाज पढ़ता है। और नमाज के बगैर तो कोई चारा है ही नहीं। नमाज कितनी प्यारी इबादत है, कुर्बान जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अमाल किए, अल्लाह के तमाम फराइज को आप अलैहिस्सलाम बजा लाए, मगर जिस वक्त नमाज की बारी आई मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नमाज से प्यार फरमाते, फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलात। सुभान अल्लाह। आका फरमाते ये नमाज मुझे इतनी प्यारी है, ये अल्लाह की तरफ से मिलाद की रात को मुझे ये तोहफा मिला। अल्लाह ने बहुत सारे मुझे ताइफ दिए, बहुत सारे इनाम दिए, मगर ये नमाज वाला इनाम